حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود پڑھ دیجئے محمد. جزاک اللہ. عزیزان گرامی قدر، ایک تعارف جو ہم نے خود سنہ کلام میں آپ کی خدمت بیان کیا، وہ کون سا تعارف ہے؟ ماہ رمضان کا قرآن تعارف کروا رہا ہے کس کے ذریعے؟ روزوں کے ذریعے. یہ واحد مہینہ ہے جس میں روزے رکھنا واجب ہے، اور کسی اور مہینے میں واجب نہیں ہے. صرف یہ ایک واحد مہینہ ہے کہ جس میں روزے رکھنا واجب ہے. اور ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو انداز پروردگار نے اختیار کیا ہے روزے کے پیغام کو دینے کے لیے، وہ انداز بھی بڑا نایاب ہے. پورے قرآن میں یہ انداز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. صرف اور صرف روزوں کے بارے میں یہ انداز ہمیں نظر آتا ہے. حتی نماز جو اس سے زیادہ بڑی عبادت ہے اس کے بارے میں انداز نہیں ہے. جا بجا آپ کو یہ آیت نظر آئے گی اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو. زکوٰۃ کے بارے میں آیتیں موجود ہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. حج کے بارے میں آیت موجود ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج واجب ہے. جہاد کے بارے میں آیات موجود ہیں. لیکن یہ جو انداز اختیار کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزوں کو اسی طرح سے لکھ دیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر لکھا گیا. کیا نماز ہم سے پہلے والوں پر واجب نہیں تھی؟ سوال یہ ہے کیا نماز ہم سے پہلے والوں پر واجب نہیں تھی؟ قرآن کو اگر ہم خود دیکھیں تو ہمیں جا بجا آیات موجود ہیں کہ ہم سے پہلے بھی نماز موجود ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں نماز موجود ہے. اور ظاہراً کسی بھی آپ نبی کا نام لے لیجئے، ہر نبی کے حوالے سے کہیں نہ کوئی ایک آیت نماز کے حوالے سے مل جائے گی. جناب لقمان کے بارے میں بھی باقاعدہ انہوں نے جو نصیحت کی ہے اپنے بچے کو، اس میں اقیم الصلاۃ کی نصیحت بھی کی کہ بیٹا نماز قائم کرو. تو نماز بھی ایسی عبادت ہے جو گزشتہ دور میں موجود تھی، لیکن نہیں کہا کہ جس طرح سے ہم نے گزشتہ لوگوں پر نماز کو واجب کیا تھا اسی طریقے سے تم پر بھی نماز کو واجب کیا ہے.
صرف اور صرف روزے کے بارے میں یہ انداز نظر آتا ہے. کیوں؟ علماء کرام نے اس کی وجہ بیان کی اور مثال بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بات مثال کے ذریعے بہت آسان ہو جاتی ہے. کہا کہ فرض کرو کوئی ایک باس ہے, ایک مالک ہے, اس کا ایک نوکر ہے. نوکر کو اگر وہ چھوٹے موٹے کام دیتا ہے تو بغیر تمہید کے, بغیر تکلف کے دیتا ہے. توجہ رکھیے گا. فرض کیجئے کہ ایک باس ہے, وہ کہتا ہے اپنے نوکر کو پانی لے کر آؤ, پانی لے کر آ جاتا ہے. کہتا ہے چائے لے کر آؤ, چائے لے کر آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کرسی تھوڑی سی آگے کر دو, کرسی آگے کر دیتا ہے. تو جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی مالک اپنے خادم کو, نوکر کو حکم دیتے ہوئے مقدمات اور تمہیدات نہیں باندھتا. لیکن جب کوئی مشکل حکم دے رہا ہوتا ہے, مثال کے طور پر باس نے کہا کہ آج رات تمہیں میرے لیے 4 قسم کی ڈشز بنانی ہے اور مختلف قسم کی ہونی چاہیے. اس میں باربیکیو بھی ہو, اس میں تلن والا بھی آئٹم ہونا چاہیے, اور اس کے اندر کوئی بوائل آئٹم بھی ہونا چاہیے, اور اس کے اندر کوئی میٹھا بھی ہونا چاہیے. یہ تمہیں آج میرے لیے تیاری کرنی ہے. اور اتنا بڑا جب سنگین حکم آتا ہے تو باس خود بخود جملے کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ دیکھو آج میری سالگرہ ہے نا, اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں. تم میرے لاڈلے ہو نا, تم میرے اپنے ہو, اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں. میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اور یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا, مجھ سے پہلے, تم سے پہلے بھی ایک اور میرا اچھا دوست تھا, اس نے بھی میرے لیے اسی طریقے سے میری سالگرہ منائی تھی. تو جب مشکل حکم دیا جا رہا ہوتا ہے تو عام طور پر مالک اپنے غلام سے تھوڑے سے تکلفات سے بات کرتا ہے. روزہ بھی ایک مشکل عبادت ہے اور ہر سال آنی ہے, اور یہاں پر ماشاءاللہ سے بزرگان بھی موجود ہیں, جوان بھی موجود ہیں. شاید کسی حد تک جوانوں کے لیے آسان ہو, لیکن ذرا بچوں کو تصور کیجئے, بالخصوص جو 10 برس کی بچیاں ہیں جو بالغ ہو چکی ہیں, اسی طریقے سے جو بوڑھے ہو چکے ہیں, ماشاءاللہ 50 سال کے ہیں, پروردگار انہیں اور طول عمر عطا فرمائے, 60 برس کے ہیں. مشکل عبادت ہے. تو جب پروردگار ایک مشکل عبادت کے اندر اپنے بندے کو ڈال رہا ہے تو کہا گھبراؤ نہیں, تم میرے چہیتے ہو نا. یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان. یہ ایمان کی سند کون دے رہا ہے؟ کوئی مولوی نہیں دے رہا, کوئی عالم بھی نہیں دے رہا, کوئی عام انسان نہیں دے رہا. یہ سند وہ دے رہا ہے جو علی اور محمد کا خالق ہے, معصومین کو پالنے والا اور معصومین کا رب ہے. وہ حکم دے رہا ہے, اور وہ حکم دینے کے ساتھ ہمیں اور آپ کو ایمان کی سند دے رہا ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تم میری نگاہ میں مومن ہو. یا ایھا الذین آمنو, پہلی سند. کتب علیکم الصیام, تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے, تم پریشان نہ ہو. کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے والے بھی جو تھے ہم نے ان پر بھی فرض کیا تھا. اور چھٹے سرکار کی روایت کے مطابق جو ہم سے پہلے والے تھے امتوں کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا, گزشتہ انبیاء کو یہ اعزاز نصیب ہوا تھا کہ ان کے اوپر روزے واجب تھے. اور یہ انبیاء کی ذمہ داری تھی, یعنی گویا انبیاء کی ریاضتوں کو جس طریقے سے ان کے اوپر پروردگار نے واجب کیا ہے, یہی اعزاز محمد مصطفیٰ کی امتیوں کو عطا کیا. جو اعزاز انبیاء کو نصیب ہوا وہ امت کو عطا کیا. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ اکبر. یہ فرق ہے اس مثال میں اور اس حکم میں. اگر باس اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ 4 قسم کی میرے لیے ڈشز بنا دینا, تو ڈشز وہ نوکر نہیں کھانے والا, مالک کھانے والا ہے. تو فائدہ مالک کو ہوتا ہے, باس کو فائدہ ہونے والا ہے. لیکن یہاں پروردگار نے اتنا جھک کر, نعوذ باللہ اگر میں یہ تعبیر غلط استعمال نہیں کر رہا, بہت نرمی کے ساتھ, بہت لاڈ کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ اپنے بندے کو کہا ہے کہ اے صاحب ایمان, تم سے پہلے والوں پر بھی ہم نے واجب کیا تھا اور اس کا فائدہ مجھے نہیں ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہم صل علی محمد. اللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اتنے لاڈ کے ساتھ, اور یہ بھی کہا کہ تمہیں فائدہ ہونے والا ہے, مجھ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی کے قریب ہو جاؤ.
اور پھر چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ہم نے عرض کیا کہ یہ سند ایمان پروردگار دے رہا ہے. چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, مجھے اگر پروردگار کی طرف سے سند مل جائے تو میرے تو وارے نہیں آ رہے اور میں تو ہواؤں میں پرواز کرنے لگوں. چھٹے سرکار اس انداز سے اس آیت کو دیکھنے کے بعد وہ خود وجہ میں آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لذت ما فی الندا ازالت تعب العبادہ. پروردگار نے جس خوبصورت انداز سے ندا دی ہے اس آیت میں, جس خوبصورت انداز سے پکارا ہے اس آیت میں, لذت ما فی الندا, اس میں جو لذت محسوس ہوتی ہے, ازالت تعب العبادہ, عبادت کی تھکاوٹ انسان بھول جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحب ایمان تمہارے اوپر یہ واجب کیا گیا. تو رمضان کو ہم پہچانتے ہیں تو روزوں کی وجہ سے. دو اور پہچان ہے جو خود قرآن کریم نے کروائی ہے, میرے ساتھ دیجیے گا. اور کون سی پہچان؟ رمضان کا لفظ جس آیت میں آیا ہے وہاں پر دوسرے انداز سے پہچان کروائی. قرآن شریف اس مہینے میں نازل ہوا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. تو یہ مہینہ وہ ہے جو روزوں کا مہینہ, واحد مہینہ. یہ واحد مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. اور ایک تیسری شان بھی اس مہینے کی ہے کہ لیلۃ القدر اس مہینے میں موجود ہے. اور لیلۃ القدر کے لیے ایک آیت نہیں, یہ پورا سورہ موجود ہے. اللہ اکبر, کتنی امپورٹنٹ یہ رات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہاں قرآن کے فضائل تو بیان ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ شب قدر کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات ایسی ہے, ایک رات, 24 گھنٹوں کی بھی بات نہیں ہو رہی, ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے کہا نہیں, 1000 دنوں سے کہا نہیں, 1000 مہینوں کے برابر کہا نہیں, 1000 مہینوں کے دنوں اور راتوں سے افضل ہے. مہینوں کے, اور مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 80 برس کی انسان کی زندگی بنتی ہے. تو جو عام زندگی انسان گزارتا ہے وہ ایک طرف, اور ماہ رمضان کی ایک رات, ایک ماہ رمضان اتنا بڑا پیکج لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے. روزے اس مہینے میں واجب قرار دیے, قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہو رہا ہے, شب قدر اس مہینے میں موجود ہے, اور کسی مہینے کو یہ اعزاز حاصل نہیں. اور پھر ایک اور خوبصورت انداز ہے جو ہمارے چودہ سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا اس مہینے کا تعارف کرواتے ہیں. دو دعائیں مولا سید سجاد کی سیکہ سجادیہ کے اندر موجود ہیں. ایک استقبال ماہ رمضان کی دعا, دوسری وداع ماہ رمضان کی دعا. دونوں دعا واقعی پڑھنے کے قابل ہے, اور ماہ رمضان سے پہلے اگر انسان اس کی تلاوت کر لے تو بعد میں حسرت نہیں کھائے گا کہ اتنا بڑا مہینہ تھا اور مجھ سے ضائع ہو گیا. اور واقعی یہ مہینہ وہ ہے کہ ابھی تو ہمیں انشاءاللہ نصیب ہو رہا ہے, اگلے برس نہیں معلوم, نصیب ہوتا نہیں ہوتا. انشاءاللہ پروردگار بار بار اس کی سعادتیں ہمیں نصیب فرمائے. اس مہینے کا جب تعارف کروانا چودہ سرکار, استقبال ماہ رمضان کی دعا ہے, اس کا ظاہراً تیسرا جملہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان شہر الصیام و شہر الاسلام و شہر التمحیص و شہر الطہور و شہر القیام الذی انزل فیہ القرآن. فرماتے ہیں کہ پروردگار کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے جو راستے قرار دیے ہیں ان میں سے ایک راستہ ماہ رمضان کو بنایا. خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں, اور سب سے اہم راستہ جو ہمارے ممبروں سے عام طور پر بیان ہوتا ہے, محمد و آل محمد کے ذریعے انسان خدا تک پہنچے. جس طرح سے محمد و آل محمد تک انسان پہنچتا ہے, ماہ رمضان کے ذریعے بھی انسان پروردگار تک پہنچتا ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے ذریعے بھی انسان پروردگار تک پہنچتا ہے, مقامات مقدسہ کے ذریعے بھی انسان پروردگار تک پہنچتا ہے. تو بہت سارے راستے ہیں جو پروردگار تک پہنچاتے ہیں, ان میں سے ایک اہم راستہ ماہ رمضان. جو ماہ رمضان میں داخل ہو گیا گویا پروردگار تک پہنچ رہا ہے. پھر اس مہینے کے تعارف کروا رہے ہیں. یہ مہینہ اور کون سا مہینہ ہے؟ شہر الصیام, روزوں کا مہینہ. یہ تو بہت واضح سی بات. وشہر الاسلام, یہ اسلام کا مہینہ ہے. اسلام اس میں اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. جتنی جلوہ گری اس مہینے میں اسلام کی ہوتی ہے اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی. اچھا, ایک اسلام کا ترجمہ وہ ہے کہ جو ہم عام اسلام اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اس طرح سے کیا جاتا ہے. ایک اور اسلام کا عربی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے تسلیم کے معنوں میں.
یہ تسلیم کا مہینہ، اپنے آپ کو جھکا لینے کا مہینہ۔ پھر دو تعبیرات اور آتی ہیں مولانا سید السجاد کی، ہے میرے ساتھ توجہ ہے؟ بیدار ہے؟ فرماتے ہیں وَشَهْرَ التَّمْحِيصِ وَشَهْرَ الطَّهُورِ، دونوں تقریباً ایک ہی معنوں میں ہیں۔ یہ پاک کرنے کا مہینہ ہے، تطہیر کا مہینہ ہے، تنظیف کا مہینہ ہے، پاکیزہ بنانے کا مہینہ ہے۔ پاکیزہ کیسے انسان بنتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مادی مثال اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کروں۔ اگر باہر بارش ہو رہی ہو، باہر نکل جائیں، بارش میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں تو جتنی آلودگی ہوگی ایسے ایسے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اگر ہم داخل ہو گئے اتنی خدا کی رحمت کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں کہ خود بخود انسان گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا سلامت رکھے آپ کو ماشاءاللہ۔ تو اگر انسان بارش میں چلا جاتا ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے، آلودگیوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں انسان داخل ہو جائے، خود ماہ رمضان میں جیسے ہی داخل ہوگا اتنی رحمتوں کی بارش ہے اس مہینے کے اندر کہ گناہ خود بخود جھڑ جائیں۔ اور یہ حدیث کا جملہ بھی ہے، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس مہینے میں انسان کوئی نیک عمل نہیں کر رہا، کوئی اسپیشل کام نہیں کر رہا، صرف اس مہینے میں داخل ہو گیا ہے تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نومکم فیہ عبادہ، اور اس سے پہلے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا صرف سانس لینا وہ بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، اور اس مہینے میں آرام سے سو جانا، کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف سو جانا، وہ بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ اتنی رحمتیں نازل ہو رہی کہ تم سو رہے ہو، عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ، مجھے تو صرف ایک ہی سونا نظر آیا ہے تاریخ اسلام میں کہ جب عبادت بنا ہے، جس طرح سے علی مرتضیٰ کا بستر رسول پر سو جانا عبادت ہے، اسی طریقے سے علی کے چاہنے والوں کا ماہ رمضان میں سو جانا بھی عبادت ہے۔ یا اتنی رحمتیں نازل ہو رہی، کچھ نہیں کرنا، صرف سو جاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ سونا بھی ہو تو اس میں کوئی حرام کام نہ ہو رہا ہو، حرام سے انسان بچ جائے، خود بخود رحمتوں کی بارش نازل ہو۔ اور پھر علماء کرام نے اس مثال کو اور آگے بڑھایا، اور ہمارے شاید بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا جو ہم پاکستان کے معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور اس میں میں معافی چاہتا ہوں کہ قطعاً آپ کا قصور نہیں ہے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، یہ سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ میں مجبور ہو رہا ہوں اس مثال کو دینے پر کہ پاکستان میں بارشیں ہو جائے، کراچی میں بارشیں ہو جائے تو اکثر جگہوں پر بارشیں نعمت ہوتی ہیں، یہاں پر مصیبت اور زحمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ جتنی بارشیں یہاں پر ہوں گی اتنی آلودگیاں اور نکلیں گی، یہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو ویسے تو بارشوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آلودگیوں کو صاف کرے، لیکن بعض جگہوں پر جب انسان جاتا ہے تو اسی بارش کے اندر کھڑے رہ کر کبھی کوئی نادان بچہ آلودگی میں چلا جائے اور آلودگی سے واپس گھر میں آئے تو ماں اسے کہے گی کہ تو بارش میں گیا تھا صاف ہونے کے لیے یا اور مزید میلا ہونے کے لیے؟ تو کچھ بارشیں ایسی ہوتی ہیں جس میں میلا ہو کر انسان آ رہا ہوتا ہے اور آلودہ ہو کر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ذرا اور مثال کو میں کھولوں، ہر گھر کے اندر ایک تنظیف خانہ ہوتا ہے، نظافت خانہ ہوتا ہے جس کو ہم حمام کہتے ہیں۔ حمام میں چلے جائیں، بارش آ رہی ہے، پانی آ رہا ہے، خود بخود انسان پاک صاف ہو جائے گا۔ لیکن کچھ نادان بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار یہ واقعہ پیش آتا ہے شاذ و نادر، کہ اسی حمام میں جا کر بجائے کہ پاک صاف ہو کر نکلے مزید آلودہ ہو کر نکلتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں جس طریقے سے مادی دنیا میں انسان بظاہر پاک صاف ہونے کے لیے جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے نادان لوگ بھی ہوتے ہیں، نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں جو بجائے کہ پاک صاف ہوں آلودہ ہو کر نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان ویسے تو تمہیں پاک صاف کرنے کے لیے آیا ہے،
لیکن کچھ نادان ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اسی مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر کے اسی انداز سے باہر آتے ہیں جس طرح سے نادان بچہ باہر آتا ہے. اور یہ کب ہوا ہے؟ خود نبی اکرم نے شاہ فرمایا وہ شیطان جو اس مہینے میں ہم نے بند کر دیا ہے، پروردگار نے بند کر دیا ہے، خدا سے دعا کرو تمہارے لیے کھول نہ دیا جائے. اگر انسان خود شیطان کی طرف آگے بڑھے گا، خود آلودگی کی طرف آگے بڑھے گا، تو کوئی جبر کا قانون نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو زبردستی پکڑ لیا جائے گا. اختیار ہے. انسان اگر آلودگی کی طرف آگے بڑھے گا تو آلودہ ہو جائے گا، لیکن پروردگار نے اپنی طرف سے کام کر دیا ہے، شیطان کو بند رکھا ہوا ہے. لیکن کوئی خود چاہے کہ شیطانی کاموں کی طرف آگے بڑھے تو پھر اختیار کا راستہ اس کے پاس کھلا ہوا ہے، اور وہ آلودہ ہو کر بھی اس مہینے سے نکل سکتا ہے. اس لیے اس مہینے کا کوئی خاص عمل آپ کریں نہ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں نہ سکھائیں. ہمارے یہاں پر عام طور پر ممبروں سے یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے اپنے مقام پر، کہ بیٹا یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں تمہیں ختم قرآن کرنا ہے، بیٹا اس مہینے میں تمہیں نماز شب پڑھنی ہے، بیٹا اس مہینے میں تمہیں دروس میں شرکت کرنی ہے، بیٹا اس مہینے میں تمہیں فلاں دعائیں پڑھنی ہے، بیٹا اس مہینے میں تمہیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھو. یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. کاش اپنے بچوں کو ہم نے یہ بھی سکھایا ہوتا کہ بیٹا اس مہینے میں کوئی کار خیر تم کرو نہ کرو، لیکن خبردار گناہ نہیں کرنا، آلودہ نہیں ہونا اپنے آپ کو. یہ تو رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے، تم کچھ نہیں کرو گے تب بھی تمہارا دامن رحمتوں سے بھر جائے گا، لیکن گناہ نہیں کرنا. اور یہ اتنا اہم عمل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم، وہ مدینۃ العلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسی خطبے کے دوران کھڑے ہوتے ہیں جس میں پورے فضائل بیان ہو رہے ہیں. ماہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس میں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پیغمبر اکرم بیان کر رہے ہیں، صحابہ کا مجمع سن رہے، سارے شاگرد سن رہے ہیں. لائق شاگرد وہ ہوتا ہے جو کھڑے ہو کے اچھا سوال کرے، اور اس کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا لائق شاگرد ہے. مولا متقیان کھڑے ہوئے اور بڑے ادب سے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے. میں چھوٹے عمل کی بات نہیں کر رہا، یا رسول اللہ مجھے افضل کی تلاش ہے، میں بیسٹ عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے بیسٹ عمل کون سا ہے. علی وہ عمل کرنا چاہتے ہیں. علی مرتضیٰ خود قرآن کریم نے آیت نازل کی، السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت اختیار کرنے والے ان کا کیا ہی کہنا، وہ تو سبقت اختیار کرنے والے ہیں. یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، سبقت اختیار کرنے والے ہیں. یا رسول اللہ مجھے بتائیے بیسٹ عمل کون سا ہے. اگر کسی نے روایت نہیں سنی ہوگی تو میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں تقریباً کہ اس کا جواب انسان سوچ ہی نہیں سکتا کیا ہوگا. شاید انسان کے ذہن میں آئے گا کہ ماہ رمضان کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ پورا قرآن مکمل کر لیں. شاید یہ ذہن میں آئے گا کہ ماہ رمضان کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ سارے نوافل، سارے نماز شب، ساری عبادتیں انسان انجام دیتے. شاید یہ افضل ترین عمل ہے کہ دعاؤں کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارے. شاید افضل ترین عمل یہ ہے کہ افطار کروائے. شاید افضل ترین عمل یہ ہے کہ سحری کرے اچھی طریقے سے. بہت سارے افضل عمل ذہن میں آتے ہیں، لیکن کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو نبی اکرم نے بیان کیا ہو. عجیب عمل ہے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا یا ابا الحسن، بہت محبت سے جواب دیا، یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے الورع عن محارم اللہ، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دو، آلودہ نہ ہو جائے انسان. باقی تو رحمتوں کی بارش ہے، آلودہ نہ ہو جائے، یہ افضل ترین عمل ہے. ہم نے اپنے بچوں کو جو سکھایا ہے، کاش ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 30 دنوں کے اندر تمہیں کوئی گناہ نہیں کرنا. دیکھیں ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے ہر روز روزہ رکھنا ہے، ہر روز روزہ رکھنا ہے. جب عید کا دن آتا ہے روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. صبح کے وقت شیرینی تیار ہوتی ہے، میٹھا تیار ہوتا ہے، سوئیاں تیار ہوتی ہیں. اس وقت جب ہم پہلا لقمہ لے رہے ہوتے ہیں، لقمہ لیا نہیں جاتا ہم سے. اتنی عادت ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی کہ وہ کھانا کھایا نہیں جا رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 30 دن ہم حلال سے بچنے کی بھی پریکٹس کر لیں تو حلال اتارنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کاش ہم 30 دنوں میں خود بھی حرام سے بچ رہے ہوتے، اپنے بچوں کو بھی حرام سے بچا رہے ہوتے. اللہ